محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کشتی ٹوٹ گئی اور ایک تختہ کے سہارے نجات۔ قاضی محمد بن عبد الباقی بزاز بیان فرماتے ہیں کہ میں مکہ المکرمہ میں سکونت پذیر تھا۔ ایک روز میں شدت بھوک کی وجہ سے ڈھال تھا اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں گھر سے باہر نکلا تو راستے میں مجھے ایک ریشم کا تھیلا ملا۔ اسے میں لے کر اپنے گھر آ گیا۔ میں نے جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں موتی کا ایک قیمتی ہار موجود تھا۔ میں نے اسے لیا اور اپنے گھر سے نکل گیا۔ راستے میں میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو اسی ہار کی تلاش میں تھا اور ببانگ دہل یہ اعلان کر رہا تھا کہ یہ 500 دینار بطور انعام میں اس شخص کے لیے دوں گا جو میرا موتیوں کا ہار مجھے واپس کرے گا۔ میں نے اسے کہا میرے ساتھ آئیے اور میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ہار کی علامت بتائیے۔ اس نے من و عن ہار کی تمام علامتیں جو موجود تھی، ریشم کا تھیلا، اس سے ریشم کے دھاگے سے بندھا ہوا ہونا اور موتیوں کی تعداد بھی اس نے بتا دی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ ہار اسی کا ہے تو میں نے اسے ہار اس کے حوالے کر دیا اور ہار کو اسے دے دیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا یہ 500 درہم ہیں، یہ آپ بطور انعام لے لیجئے۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ امانت میں بغیر کوئی بدلہ لیے ہوئے، بغیر اس کے اجر کے لیے ہوئے میں آپ کو دیتا ہوں اور اس کا اجر اور ثواب اور اس کا بدلہ کی توقع میں اپنے رب سے کرتا ہوں۔ پھر وہ شخص میرے پاس سے چلا گیا اور چونکہ میں شدت بھوک سے نڈھال تھا، میں رزق کی تلاش میں پھر باہر نکلا اور مکہ المکرمہ سے روانہ ہو گیا۔ میں سمندر کے پاس آیا اور ایک کشتی میں سوار ہو گیا۔ میں کشتی میں سوار ہو گیا اور جب کشتی سمندر میں چلنے لگی تو دریا کی موجوں نے اور سمندر کی قاتل لہروں نے اس قدر شدت اختیار کی کہ کشتی پاش پاش ہو گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ میں ایک تختے کے سہارے بہتا رہا اور باقی سارے لوگ سمندر میں غرق آب ہو گئے۔ کئی روز بہنے کے بعد میں ایک جزیرے کے پاس پہنچ گیا اور میں ایک مسجد میں جا کر میں نے پناہ لی اور میں مسجد میں بیٹھ گیا۔ جانے کے بعد میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگا۔ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے میرے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگی اور لوگوں نے مجھ سے پوچھا آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہمیں بھی آپ قرآن کی تعلیم سے روشناس کرائیے اور ہمیں بھی قرآن پڑھایا کیجئے۔ لوگ میرے پاس آتے گئے، میرا حلقہ بن گیا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور لوگوں کو سکھاتا رہا۔ ایک روز میں نے مصحف کے چند اوراق دیکھے تو میں نے وہ مصحف کے چند اوراق لے کر اس کو میں لکھنے لگا۔ لوگوں نے دیکھا آپ تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی بہت جانتے ہیں، آپ کی تو بہت اچھی کتابت کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو آپ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لکھنا پڑھنا بھی سکھائیے۔
تو میں نے ان کے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی سکھایا، جس سے میرے پاس بہت سارا مال جمع ہو گیا اور میں بڑی خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ لوگوں نے کہا ہمارے پاس ایک نیک سیرت، خوبصورت اور خوب سیرت بچی ہے، اس سے آپ نکاح کر لیجئے۔ لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا اور مجھے شادی کرنے پر لوگوں نے مجھے مجبور کیا، بڑا اصرار کیا، تو میں نے ان سے ہاں کر لی اور میں نے شادی کر لی۔ تو معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ بچی کو لوگوں نے تیار کیا اور شب زفاف کے لیے میرے حجلہ عروسی میں اس کو لانے کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا اور میری نظر اس بچی پر جب پڑی تو اس نے ایک خوبصورت ہار پہن رکھا تھا۔ میں نے جو یہ ہار دیکھا تو میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ اے شیخ، آپ نے لڑکی کا دل توڑ دیا ہے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کو لڑکی سے محبت نہیں ہے بلکہ اس کے ہار سے محبت ہے۔ تو میں نے اس ہار کا قصہ لوگوں کو سنایا۔ لوگوں نے جب یہ قصہ سنا تو مارے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے اور پوری بستی اور وادی گونج گئی نعرہ تکبیر سے۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ جس ہار کو آپ دیکھ رہے ہیں اس بچی کی گردن میں، یہ ہار جس شیخ کا ہے، جس شیخ کو آپ نے یہ ہار عطا کیا ہے، وہ ہار والا بزرگ اس بچی کا بابا تھا، اس بچی کے والد محترم تھے اور ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجمع بینی و بینہ حتی ازوجہ ابنتی، اللہ میرے پاس اس شخص کو بھیج دے جس نے مجھے یہ ہار عطا کیا تھا، اور تاکہ میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی دعا قبول کی، اور پھر قاضی محمد عبد الباقی بزاز کہتے ہیں کہ میں نے اس خاتون کے ساتھ ایک عرصہ دراز بتایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خاتون سے 2 بچے دیے، اور پھر وہ خاتون دائی اجل کو لبیک کہہ گئی، اور پھر اس ہار کے وارثوں میں سے میں اور میرے دونوں بیٹے بنے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دونوں بیٹے بھی فوت ہو گئے اور پھر اس ہار کا وارث میں اکیلا بن گیا، اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مال میرے پاس اسی مال کا باقی حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین جس شخص کے لیے سے راضی ہو جاتا ہے اور اسے بڑی خوبیوں سے نوازتا ہے۔ اس واقعے سے عبرت کا جو ہمیں مقام ملتا ہے اور عبرت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کار خیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور اس کی تعین اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس چیز کو بندہ اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور خرچ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جیسا کہ قاضی محمد بن عبد الباقی بزاز نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہار اس شخص کے لیے دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا مالک بنا دیا۔ اور ایک اثر ہے کہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا مالک بنا دیتا ہے، جیسا کہ قاضی
عبد الباقی بزاز، محمد بن عبد الباقی بزاز کو اللہ تعالیٰ نے اس ہار کا مالک بنا دیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہمیں بھی اسی طریقے سے امانت اور دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔